أعوذ بالله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں مقام عظمی، مقام شامح و رفیع، امامت کبریٰ حضرت بقیت اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، بمناسبت حضرت معصوم قم صلوات اللہ علیہا، اور اس کے بعد تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں تمام کے تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں، خصوصاً آپ لوگ جو جہاں کہیں پر بھی آپ موجود ہو، اور میں بارگاہ ذات باری تعالیٰ میں دعا گو ہوں کہ خصوصی فضل فرمائے آپ لوگوں کے اوپر، اور خصوصی فضل فرمائے جو دنیا میں مستضعفین ہے، اور یہ فضل حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کی شکل میں ہو، تاکہ بشریت نجات پیدا کر سکے تمام مشاکل، تمام بلایات اور مصیبت و بدبختی سے۔ جس مشکلات اور بدبختی کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ابتداً میں سب کی خدمت کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو مواقب رکھنے والے ہیں یا جو ماتمی دستے رکھنے والے لوگ ہیں، جو لوگ شعائر مقدسہ کو قائم کرتے ہیں، حضرت سید شہداء علیہ السلام کے شعائر یا دوسرے اہل البیت علیہم السلام کے شعائر کو قائم کرنے والے ہیں، اور سارا سال اس شاعر کو قائم کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس نعمت کو تم لوگوں پر مستدام کر دیں، اور آپ کے آنے والے نسلوں میں بھی اس نعمت کو رکھے، اور تمام مومنین اور مومنات کو اللہ خوشبخت فرمائے، اور خصوصی فضل نازل فرمائے ان لوگوں کے اوپر جو شعائر اہل البیت علیہم السلام کا اہتمام کرتے ہیں پوری دنیا میں، جہاں کہیں پر بھی، مخصوصاً عراق شجاع و جریح میں، اور مخصوصاً کربلا میں رہنے والے لوگ، اور کربلا معلیٰ جو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اللہ نے اس کو جنت قرار دیا، اور حتیٰ فرمایا کہ یہ جنت کے بہترین قطعات میں سے ہے، افضل ہے، جس طریقے سے حدیث شریف میں وارد ہوا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام کے تمام مومنین کے اعمال کو قبول فرمائے۔ عراق یعنی کس کا؟ عراق یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی سرزمین، عراق یعنی سید شہداء امام حسین علیہ السلام کی سرزمین، عراق یعنی سرزمین حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سرزمین۔ تو لہذا شائستہ ہے کہ عراق پوری دنیا کے لیے خدمت اہل البیت علیہ السلام میں ایک نمونہ عمل بنے۔ شعائر مقدس حسینیہ کے قیام میں عراق پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل بننا چاہیے، اور اسی طریقے سے باقی ائمہ اطہار و اہل البیت علیہم السلام کے شعائر کے لیے، بلکہ ضروری ہے کہ پوری دنیا اقتداء کرے عراقی مومن لڑکے اور لڑکیوں کی ان امور میں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت میں 5 سال حکومت فرمائی، اور پوری دنیا پر عراق اور کوفہ سے
حکومت فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی جب ظہور فرمائیں گے تو عراق اور کوفہ سے پوری دنیا پر حکومت فرمائیں گے۔ سیرت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سیرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرح ہوگی، اور صحیح احادیث میں وارد ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ حکومت فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے سیرت اپنے جد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ حکومت فرمائیں گے۔ تو لہٰذا عراق اور اہل عراق سے ہر شخص، دنیا کے ہر شخص کو یہاں کی اقتدا کرنی ہوگی۔ لہٰذا ہر جوان لڑکا ہو یا جوان لڑکی ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ الگو و سرمشق بن سکے، نمونہ بن سکے دنیا والوں کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے، تاکہ باقی دنیا والے اس سے سیکھیں، اس کو نمونہ قرار دے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا حضرت ذات بار تعالیٰ کی برکت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دعا کے نتیجے میں یہ ضرور بضرور انشاءاللہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے امام حسین علیہ السلام جو کہ ظاہری اعتبار سے 7 سال سے کم تھے، فرمایا ان قریب یہ بچہ قتل کر دیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَجْتَهِدَنَّ، اور اس کلمے کو میں نے تمام اہل البیت علیہم السلام کے احادیث میں نہیں دیکھا، یعنی کہ نادر ہے وَلَا يَجْتَهِدَنَّ، صرف یہاں پر میں نے دیکھا، اور جو شعائر حسینیہ کے باب میں ہے، اور اس حدیث کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ کے حوالے سے یہ حدیث انہوں نے بیان فرمائی تھی، اور امام سجاد علیہ السلام کے لیے حدیث بیان فرمائی تھی، در حالی کہ امام سجاد علیہ السلام جانتے تھے، اس حدیث کو جانتے تھے۔ فرمایا وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَأَشْيَاعُ ضَلَالَةٍ فِي تَمْثِ، یعنی یہ جو امام ہوں گے ضلالت کے، یہ کوشش کریں گے کہ نور امام حسین علیہ السلام کو دفن کر سکے، ختم کر سکے۔ اور پھر فرمایا فَلَا يَزْدَادُ إِلَّا عُلُوًّا، یعنی یہ اوج تک پہنچے گا یہ مسئلہ۔ اس حدیث میں شاعر حسینیہ شامل ہے پوری دنیا میں جو ہے، نہ یہ کہ صرف کربلا مقدسہ شامل ہو یا عراق شامل ہو، اور یہ ہم دیکھیں گے چاہے وہ 50 سال کے بعد ہو یا 100 سال کے بعد ہو، اور 20 سال پہلے 10 سال پہلے اس طریقے سے زیارت اربعین نہیں تھی جیسے آج ہے، اور ایک سے دوسرے سال چونکہ ترقی ہونی ہے تو فرمایا کہ یہ اپنے اوج تک اوج تک یہ مسئلہ پہنچے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا وعدہ ہے، اور یہ جو علو یعنی اوج تک پہنچے گا یہ مسئلہ، یہ مومنین اور مومنات کے ہاتھوں سے اوپر جائے گا، عراق میں اور مخصوصاً کربلائے مقدسہ میں، اور اسی طریقے سے پوری دنیا میں۔ لہذا میں شکریہ ادا کروں گا اواخر کے جو آپ لوگوں نے کوشش کی، اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اہل عراق کا اور ہر اس شخص کا جس نے اس شعیرہ عظیمہ کو قائم کیا، شعیرہ اربعینیہ اور زیارت اربعین کو قائم کیا۔ لہذا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور 2 امور کی طرف آپ لوگوں کے توجہات کو لانا چاہوں گا۔
اولاً یہ کہ اس کو آپ انجام دیں تاکہ یہ توفیق آپ لوگوں سے سلب نہ ہو سکے، تاکہ ایک سال سے دوسرے سال تک آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ ہوتا رہے اور یہ توفیق آپ لوگوں کے لیے باقی رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ توفیق آپ لوگوں کی بڑھتی رہے، یعنی لازم ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں نے ایک سال میں کیا، اگلے سال اس سے زیادہ کی آپ لوگوں کو توفیق حاصل ہو جائے، اور اسی طریقے سے تیسرے سال اس سے زیادہ، اور یہ ادامہ ہو کہ ہر سال سے دوسرے سال آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور یہ موقوف ہے آپ لوگوں کے جہد اور سعی، تلاش اور کوشش پہ، اور پوری دنیا میں یہ اسی طریقے سے ہو سکے۔ امام حسین علیہ السلام ہر مومن اور مومنہ کے امام ہیں، فقط ان کے امام ہیں نہیں، جو بھی اللہ نے خلق کیا ما سوائے خدا ہے اس کے امام ہیں، یعنی اس میں سے صرف ذات باری تعالیٰ اور 4 لوگ جن کو امام حسین علیہ السلام نے ذکر کیا ان کے علاوہ۔ فرمایا جد خیر منی و ابی خیر منی امی خیر منی و اخی خیر منی، یعنی یہ ہستیاں مجھ سے بہتر ہیں، لہٰذا سید شہداء امام حسین علیہ السلام سب کے امام ہیں، پوری بشریت کے امام ہیں، مومنین و مومنات اور حتیٰ ان کے علاوہ سب کے امام ہیں۔ البتہ یہ موقوف ہے ہم سب کے جہد، سعی، تلاش اور کوشش پر۔ 2 سیرت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت، اور سید شہداء علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے جد امجد اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اپنے والد گرامی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کو آگے لے کے چلوں گا۔ بس سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا ہے؟ میں 2 نمونے آپ کے لیے مختصر بیان کرنا چاہوں گا اس سیرت کے۔ اگر یہ سیرت کو دنیا والوں تک صحیح طریقے سے پہنچا دیا جائے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ اہل البیت علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ پہلی، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے 5 سال ظاہری حکومت فرمائی، تاریخ کو مطالعہ فرمایا، اور میں بالخصوص نوجوانوں کو تاریخ کے مطالعے پر وادار کروں گا، وہ طالب علم جو یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں یا حوزات علمیہ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ضرور تاریخ کا مطالعہ کریں، لہٰذا تاریخی کتابوں کو مطالعہ کریں، تواریخ میں موجود ہیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت مبارکہ جو 5 سال کی تھی، خود صرف مصر سے جو شرعی ٹیکس آتا تھا، یعنی یہ ٹیکس نہیں جو آج کل کی حکومتیں لیتی ہے، بلکہ جو شرعی ٹیکس ہے، 3 ملین سونے کے دینار صرف مصر سے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ہر سال آیا کرتے تھے۔ اگر اس کا آپ حساب کریں تو ہر ملین دینار 3 ٹن سونے کے برابر ہے، 3 ٹن سونا، یعنی اندازہ کریں کہ ہر ملین دینار جو میں نے عرض کی ہے، یعنی 3 ٹن سونے کے برابر، حتیٰ اس سے تھوڑا زیادہ، یعنی ان 5 سالہ حکومت میں ہر سال صرف مصر سے اس قدر سونا جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جایا کرتا تھا۔ یعنی اگر اس حساب سے آپ اندازہ لگائیں جو 1003 ٹن سونے کے برابر ہے، تو ہر سال یعنی 9 ٹن سونا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے صرف مصر سے جایا کرتا تھا۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 9 ٹن سونا پھر 5 سال میں کتنا ہو جائے گا، یعنی اسی کو آپ 5 سے ضرب دے دیجئے۔ اور یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف مصر سے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ مالیات جایا کرتے تھے، اور اگر پورے 5 سال کا حساب کریں یعنی 45 ٹن سونا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے صرف مصر سے گیا۔
آپ تاریخ میں دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حتیٰ اس مال میں سے 1 گرام سونا اپنے ذاتی ضرورت کے لیے نہیں اٹھایا. اور امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں کوئی لڑکی نہیں تھی ایسی کہ جو غربت کی وجہ سے اس کی شادی نہ ہو رہی ہو، اور ایسا کوئی لڑکا بھی نہیں تھا کہ جو غربت کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شادی نہ ہو رہی ہو، اور ایسا کوئی آدمی بھی نہیں تھا کہ جس نے گھر کو اجارہ کیا ہو، کیونکہ اس کے پاس جو ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اپنا ذاتی. تاریخ امیر المومنین علیہ السلام میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بھوک کی وجہ سے مرا ہو. ایسی کوئی چیز تاریخ امیر المومنین علیہ السلام میں نہیں ہے. اور پھر جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہوئی، معاویہ جو ہے وہ متسلط ہوئے. ان جریانات کو آپ تاریخ میں مطالعہ کریں اور وہاں پہ دیکھیں. لیکن برعکس جب یہ مالیات مصر سے جو 9 ٹن سونے کا جو ہی معاویہ کے پاس پہنچتا تھا، اور یہ 3 ملین، تو اس میں سے وارد ہے کہ 1 ملین کو فوراً معاویہ جو ہے اپنے ذاتی امور کے لیے اس میں سے اٹھا لیتے تھے. یعنی 3 ٹن سونا جو ہے معاویہ اٹھا لیتا تھا، کہتا تھا یہ میرے ذات کے لیے ہے، میرے لیے ہیں. یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور یہ بھی سیرت معاویہ ابن ابی سفیان ہے جو تاریخ میں لکھا ہے. اور دوسرا نمونہ، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی 5 سالہ ظاہری حکومت میں وہ منافقین جو آپ کے زمانے میں تھے اور آپ سے جنگیں کیا کرتے تھے، جس میں سے 3 جنگیں مشہور ہیں. 3 جنگیں جو ان لوگوں کی تھی، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان. امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو سیاست کی بنیاد پہ قتل کر دیا ہو. یعنی کسی کو سیاست کے وجہ سے زندان میں، قید میں ڈالا ہو، ایسا بھی کوئی تاریخ میں نہیں ملتا. اور خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بہت سارے دشمن تھے، لیکن کسی کو قتل نہیں کیا مثلا اس وجہ سے کہ بس اس شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کو برا بلا کہا ہے تو اس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا. اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، کسی کو قید میں نہیں ڈالا، چونکہ اس وجہ سے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ محبت نہیں کرتا تھا. یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت ہے. اور تاریخ بھری پڑی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے کس قدر جو ہے وہ لوگوں کو قتل کر دیا صرف سیاست کی وجہ سے. اور اگر ان جنایات کو آپ اکٹھا کرنا شروع کر دو گے تو یہ جو ہے وہ ایک موسوعہ، ایک ایسی کتاب کی شکل اختیار کر جائے گی جو کئی جلد پر واقع ہوگی. یہ کتاب کئی جلد پر مشتمل کتاب واقع ہو جائے گی. تاریخ میں ملاحظہ فرمائیں کہ ایک وقت پہ معاویہ ابن ابی سفیان نے 30,000 لوگوں کو قتل کر دیا. اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ سیاسی مقتولین تھے. سیاست کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا، نہ یہ کہ کوئی مجرم ہو یا انہوں نے کوئی جنایت انجام دی ہو. بس صرف ان کی جرم و خطا یہ تھی کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان کو پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اور اس نے ایک ہی موقع پر 30,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا. یہ تاریخ میں موجود ہے، اور صرف ایک قصہ ہے اس میں سے یہ. اور ان لوگوں میں سے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، حتیٰ ان میں سے بعض کو ذبح کر دیا، بعض کو قتل کر دیا، بعض کو حتیٰ زندہ جلا دیا. جو تاریخ میں موجود ہے. میں نوجوانوں سے یہ تقاضا کروں گا کہ تاریخ کا مطالعہ کریں. یہ جو سیرت میں نے آپ کو بیان کی، سیرت امیر المومنین علیہ السلام اور سیرت معاویہ، اس کے یہ جو نمونے ہیں، یہ ایسے دسیوں نمونے جو ہے وہ تواریخ میں موجود ہے. ہم امیر المومنین علیہ السلام کی تاریخ میں، ہم معاویہ ابن ابی سفیان کی تاریخ میں. اہل عراق کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی
تاریخ پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا جو ہے وہ رہ جائے اور کھانا نہ کھائے، کوئی ایسی لڑکی نہ ہو کہ جو غربت کی وجہ سے شادی نہ کر سکے، کوئی ایسا نہ ہو عراق میں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایسے گھر میں رہ جائے کہ جو اس نے اجارہ کیا ہو اور اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو اپنا ذاتی، جس طریقے سے زمانہ امیر المومنین علیہ السلام میں تھا۔ اور یہ سب چیزیں موقوف ہے تمام لوگوں کے سعی، کوشش اور تلاش کے اوپر، اور یہ جس میں ہے سب کو حصہ لینا چاہیے اور جس مقدار میں بھی وہ کر سکے۔ میں آخر میں دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ آپ سب کو خیر عافیت سے واپس اپنے وطن بھیجے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔